ٹیکسلا کا شہر 6 حصوں میں منقسم تھا اور چھوٹے چھوٹے 6 شہر اس زمانے میں آباد تھے۔ ٹیکسلا میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی جو کہ بدھ بادشاہوں نے بنائی، اور وہ جولین یونیورسٹی کہلاتی تھی۔ جولین یونیورسٹی میں بین الاقوامی قسم کی تعلیم اور مذہبی تعلیم کے طور پر بدھ مت کی تعلیم دی جاتی تھی، اور بدھ بھکشو یا بدھسٹ مانکس وہاں پر تعلیم دیتے تھے، اور اس یونیورسٹی کے وہ لیکچرار اور پروفیسر تھے۔ اور یہ 455 میں وائٹ ہنز یا ہن راجپوتوں کی آمد سے ٹیکسلا کے شہر کو تہ و بالا کر دیا گیا، اور اس کی بلڈنگز اور تعمیرات کو تحت و تاراج کر دیا گیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا۔ ٹیکسلا میں عظیم بدھوں اور بادشاہوں کے متبرک ترین مقامات تھے، اور جیسا کہ یولین یونیورسٹی تھی، بوڑا مرادو تھا، اور باقی چھوٹے چھوٹے شہر تھے۔ چونکہ ہن قوم ایک کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھی اور لا مذہب قوم تھی، اور اپنے تئیں وہ ایک بہادر، چنانچہ اس کے سامنے ٹیکسلا میں بدھوں کی طرف سے یا بادشاہوں کی طرف سے کوئی خاص مزاحمت نہ ہو سکی، لہذا اس نے انتہائی قلیل عرصے میں تمام ٹیکسلا پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ٹیکسلا جو کہ اعلیٰ عمارتوں اور باغوں کا مشہور شہر تھا، اور ایک بین الاقوامی شہر تھا، اور تحصیل علم کا ایک منبع تھا، سفید ہن نے اسے صفحہ سے مٹا دیا۔ چینی سیاحوں فائیان اور ہیون سانگ جو کہ 5ویں صدی کے اخیر میں تقریباً 580 میں، اور دوسرا سیاح 620 میں شاہراہ ریشم سے چین سے وارد ہوئے، وہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ٹیکسلا کی بربادی ہن قوم کے ذریعے ایسی ہوئی کہ اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور آج تک وہ شہر دوبارہ بدھ بادشاہوں کے طور پر آباد یا شہرت حاصل نہ کر سکا۔ چینی سیاح لکھتے ہیں کہ اس وقت جولین یونیورسٹی میں تمام ہندوستان، چین اور دیگر ممالک سے، جن میں تبت، بھوٹان وغیرہ کے ممالک شامل ہیں، چونکہ یہ بدھسٹ ممالک تھے، تقریباً 10,000 طلباء تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس یونیورسٹی کو وائٹ ہنز نے آگ لگا دی اور ملبے کے ڈھیر میں منتقل کر دیا۔ سفید ہن ایک وحشی اور ظالم اور بہادر قوم تھی، لیکن وہ مذہب کے لحاظ سے ان سردار تورمان یا تورمانوں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جنرل میراکولا ان کا سردار یا جرنیل بنا، اور جس نے چند عرصہ ٹیکسلا کی ریاست پر یا ہندوستان کے ملک پر، شمالی ہندوستان پر حکومت قائم کی، اور جس سے بعد میں میراکولا سے مقامی زبان میں مرگلا کا لفظ ایجاد ہوا۔ میراکولا ایک رشین یا ترکی زبان کا لفظ نظر آتا ہے، لیکن بعد میں یہ پنجاب میں میراگولا کے نام سے مشہور ہوا۔ میراکولا بعد ازاں ایران سے آنے والی اقوام ساسانی اور پارتھین قوم کی
یلغار کے بعد شکست کھا کر کشمیر کی وادی میں فرار ہو گیا۔ مشہور مورخ ابو ظفر ندوی تاریخ ہند صفحہ 25 پر رقم 53 ہے کہ گجر قوم سفید ہونوں کے ہمراہ گوجرستان یعنی کوکاف کے علاقوں سے آئے، اور جب ہن قوم پر زوال آیا تو گجر سلطنت ہن پر قابض ہو گئے اور مالک بن بیٹھے، اور یوں پنجاب، دکن، مالوا اور گجرات میں گجروں نے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس کے بعد دوسری قوم جو ہزارہ میں آباد ہے وہ ہے قوم گکھڑ۔ قوم گکھڑ کا تاریخی حوالہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کے مطابق ایران کے بادشاہ نوشیروان کی اولاد بتاتے ہیں اپنے آپ کو، اور مصنف محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ مذکورہ قوم اومال، سارنگال، فیروزال، بگیال، اسکندرال اور ہتھیال قبیلوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات مستند ہے کہ گکھڑ ایرانی نسل قوم ہے جو سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئی۔ محمود غزنوی نے سردار گکھڑ شاہ کو خانپور کا علاقہ بطور جاگیر عطا کیا، اور ہاتھی خان گکھڑ کو، جو کہ گکھڑوں کا مشہور سردار تھا، بابر بادشاہ نے سلطان کا خطاب عنایت کیا۔ ان کا تعلق خاندان کیان سے تھا۔ شاہ نامہ فردوسی کے حوالے سے گکھڑ قوم کا نسب نامہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ گکھڑ اصل میں ساسانی نسل میں سے ہیں اور کیانی قوم کہلاتے ہیں، جو کہ سیستان یعنی ایران کے اصلی باشندے تھے، اور ہندوستان آ کر گکھڑ کہلائے، چونکہ ایک ان کا جد امجد جو تھا وہ اس کا نام گکھڑ شاہ تھا۔ گکھڑوں کا جد امجد فیروز شاہ چین کے بادشاہ کا باڈی گارڈ کمانڈر تھا، جس کو تبت بطور تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ تبت سے اس کے جانشین بعد میں کابل آ گئے اور وہاں سے غزنی آ کر آباد ہو گئے۔ بعد ازاں سن 1000 میں گکھڑ قوم سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان وارد ہوئے اور سندھ ساگر دواب پر قابض ہو گئے۔ گکھڑ قوم علاقہ خانپور میں آباد ہے، جس کے بڑے راجہ جناب راجہ اسکندر زمان سابقہ وزیر اعلیٰ سرحد تھے، جو کہ ایک نہایت بردبار، حلیم اور سچے مسلمان تھے۔ اگلی قوم جو ہزارہ میں آباد ہے اور مشہور ہے وہ ہے قوم تنولی۔ قوم تنولی کا اصل وطن تاریخ کے مطابق درہ تنال تھا، جو کہ کابل اور غزنی کے درمیان ایک مشہور درہ واقع ہے۔ تنولی قوم وہیں پر آباد تھی، اور تقریباً 1000 برس قبل اس کا نام تنال یا تنبیل تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ تنولی قوم کی 2 بڑی گوتیں یا قبیلے ہیں، یعنی پلال اور ہندوال۔ یہ قوم یوسف زیوں سے شکست کے بعد وہاں سے اپنے وطن سے ہندوستان میں وارد ہوئی۔ یہ اپنی نسل کو منگول یا مول کہتے ہیں۔ ان کا جد امجد راجہ مل خان تھا، جس کے سے ترنولی خان تھے، جس کے بیٹے ترنولی خان تھے، اور وہ
تنولی قوم کا بانی تھا۔ سن 971 میں سلطان سبکت الدین درائے تانال سے 5000 کا لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے انور الدین خان تنوری کو سوات کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ قوم 1232 تک سوات میں حکمران رہی ہے۔ بعد میں پال خان کا بیٹا فرخان اور دیگر جانشین علاقہ جمروت یعنی علاقہ یوسف سئی پر قابض ہو گئے۔ پال خان سے قبیلہ پلال اور ہند خان سے قبیلہ ہندوال مشہور ہوئے۔ بہرحال تنولی اپنے آپ کو امیر محمد خان برلاس کی اولاد بتاتے ہیں، جو کہ ایک مشہور مغل قبیلہ ہے۔ تنولی علاقہ تناول میں آ کر آباد ہوئے اور وہ ہزارہ کے اس شمال مغربی علاقہ جو کہ مختلف دوپتر سے لے کر اور پن کربو سے لے کر شیروان سے لے کر آگے دربند اور شیر گڑھ، اس سے اگلی قوم جو ہزارہ میں آباد ہے اور مشہور ہے وہ قوم ڈھونڈ ہے۔ قوم ڈھونڈ اپنا نسب نامہ پیغمبر اعظم کے چچا حضرت عباس سے ملاتے ہیں اور عباس قریشی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا جد امجد تخت خان امیر تیمور کے ہمراہ ہندوستان میں وارد ہوا اور دہلی میں سکونت اختیار کی۔ اس کی اولاد سے زراب خان شاہجہان بادشاہ کے عہد میں کوٹھا میں آباد ہوئے۔ قوم ڈھونڈ اصل میں ہندو تھے اور ان کی عادات اور رسم و رواج ہندو قوم سے ملتی جلتی ہیں۔ زراب خان کا فرزند گائی خان تھا اور اس کی پشت سے ڈھونڈ خان پیدا ہوا جو کہ ڈھونڈ قوم کا جد امجد تھا۔ ہزارہ میں ڈھونڈ قوم مشرقی ہزارہ جن میں تھانہ لورا اور تھانہ ناڑا کے علاقہ جات ہیں میں آباد ہیں، اور شمال مشرقی ہزارہ میں بھی ڈھونڈ قوم کی خاصی تعداد موزاجات گڑیب اللہ، نمبل، مجھواں اور بکوٹ میں آباد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دریا ہرو کے ساتھ ساتھ موزاجات میں بھی ڈھونڈ قوم بڑی تعداد میں آباد ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ڈھونڈ خان، سراڑا خان اور تنوری خان 3 بھائی تھے جو کہ زراب خان کی اولاد سے بتائے جاتے ہیں۔ قوم ڈھونڈ 1821 میں قوم جدون کے ہمراہ مانگل کی سکھ جنگ میں شریک تھی اور جدونوں کی انہوں نے بھرپور عملی امداد کی اور اس نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 1821 سے پہلے ڈھونڈ قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے سکھوں سے جہاد کا اعلان کیا اور جنگ مانگل میں عام حصہ جدونوں کے ہمراہ اور تنوریوں کے ہمراہ ادا کیا، جبکہ 1821 سے کافی قبل یہ قوم ہندو تھے۔ ڈھونڈ قوم کے مشہور سیاسی رہنما عنایت الرحمن عباسی آف لورا ہیں اور اس کے بعد مہتاب محمد خان عباسی آف بکوٹ ہیں۔ مہتاب عباسی ایک مشہور سیاسی رکن ہیں اور وہ ایک پرانے وکیل اور پرانے فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں اور ایک اچھی شہرت کے
مالک.